نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبدالقیوم ظہیر نامی ایک غیر مقلد نے یہ جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، جو درود پاک کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے کہ یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کوئی لاؤ میرے سامنے بیٹھاؤ زہر کا پیالہ پی لے گا، اسے ثابت نہیں کر سکے گا۔ موصوف کے یہ جملے ہیں جو موصوف نے اپنے دعوے میں جن کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ نماز کی دعاؤں میں نہیں ہے۔ ذرا آپ بھی اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ جی، آپ نے موصوف کی بات کو ملاحظہ کیا اور موصوف کے دعوے کو بھی سنا کہ موصوف نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں درود پاک کے بعد مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ اب اس عبدالقیوم ظہیر صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے تو ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھنے جائز ہی نہیں ہے، یعنی یہ نماز کی دعاؤں میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو بخاری شریف سے دکھاتے ہیں، بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پہ اور حدیث نمبر 835 ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے التحیات سکھلائی، جو ہم نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو التحیات پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ التحیات پڑھ کے سنائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم تشہد پڑھ چکو ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جب تم تشہد پڑھ چکو تو اس کے بعد جو دعا تمہیں اچھی لگے وہ دعا پڑھ لو۔ اللہ کے پیغمبر تو اختیار دے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 835 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ آپ کو جو دعا اچھی لگے اعجبہ الیہ فیدعو کے الفاظ بخاری میں حدیث نمبر 835 میں یہ آخری الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ثم لیتخیر، پھر چاہیے کہ وہ اختیار کرے اعجبہ الیہ، جو دعا اسے زیادہ اچھی لگتی ہے، فیدعو، پس وہ دعا کرے۔ اب عبدالقیوم ظہیر صاحب کا یہ دعویٰ کدھر گیا؟ اب وہ زہر کا پیالہ نہ پیے، بلکہ اب وہ چلو بھر کر پانی میں منہ ڈبوئے اور ڈوب کر مر جائیے۔ اب ہمارا دعویٰ یہ، اب اسے دعاؤں میں اختیار ہے، لیکن یہ دعائیں وہ دعائیں پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گی، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ثابت ہوں گی۔ یہ میرے پاس جلد نمبر اول صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ صحیح مسلم سے ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے، اور وہاں پر باب لے کر آئے ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر کلام کی ممانعت ہے، اور اس میں دعا جو الفاظ آئے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، فرمایا یہ جو نماز ہے یہ لوگوں کے کلام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ تو تسبیح ہے، یہ تکبیر ہے اور قراءت قرآن ہے۔ اس لیے حنفیہ کا موقف ہے کہ آپ نے جو تشہد کے بعد درود پاک کے بعد آپ نے جو دعائیں پڑھنی ہے، آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ثابت ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے ثابت ہو۔ ہم نے دونوں باتوں سے ثابت کیا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر اختیار دے رہے ہیں کہ آپ جو مرضی دعا پڑھیں، لیکن دعا وہ پڑھنی ہے جو اللہ کے کلام سے ثابت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہو۔ یہ تیسری دلیل
سنن نسائی سے ہے، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ باب لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے باب تکثیر الدعاء بعد الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر پر درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا کا اختیار کرنا۔ اس میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے تھے، اور اس کے اندر بھی وہی الفاظ ثم لیتخیر من الدعاء بعد اعجبہ الیہ یدعو بہ، فرمایا کہ جب وہ تشہد پڑھ چکا ہے تو تشہد کے بعد جو دعا اسے اچھی لگے ان دعاؤں میں سے اس دعا کو وہ اختیار کر لے۔ امید ہے کہ موصوف کو اس کیپسول سے افاقہ ضرور ہوا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث نمبر 835 جو صحیح بخاری کی تھی، اس کی مزید تشریح کے اندر ائمہ محدثین کیا کہتے ہیں، یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ یہ اسی حدیث 835 کی تشریح میں عمدۃ القاری کے اندر جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يدعو في الصلاة الا من الادعیۃ الماثورہ او بما شابہ الفاظ القرآن، فرمایا نماز میں وہ دعائیں مانگی جائیں گی جو دعائیں معصورہ دعائیں ہوں گی، یعنی معصورہ دعائیں جو ہیں، جو دعائیں قرآن پاک کے الفاظوں کے مشابہ ہیں وہ دعائیں پڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں کرے گا۔ اب اسی طرح یہ اسی حدیث کی ذیل میں یعنی 835 کے ذیل میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی فتح الباری کے اندر جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 408 ہے، صفحہ نمبر 408 پر امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا اخْتَارَ الْمُصَلِّ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا اس سے استدلال کیا ہے نماز میں دعاؤں کے مانگنے پر نمازی جو دعا اختیار کرنا چاہتا ہے امر دنیا اور امر آخرت کے حوالے سے۔ اب یہ جو موصوف نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہی نہیں ہے، ائمہ محدثین تو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی معصورہ دعاؤں میں سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ارشاد الساری ہے جس کے اندر امام احمد بن محمد الشافعی القسطلانی نے یعنی امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 496، صفحہ نمبر 496 پر امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ثم لیتخیر من الدعاء عجبہ شامل لکل دعاء معصور وغیرہ مما یتعلق بالآخرہ، یعنی ہر معصور دعا کو یہ حدیث مبارکہ شامل ہے، اسی طرح ہر وہ دعا جو آخرت کے حوالے سے ہے اس کو بھی یہ حدیث مبارکہ شامل ہے۔ اب آپ ظہیر صاحب کس منہ سے کہتے ہیں کہ کس منہ سے آپ علماء کو یہ تانا دیتے ہیں کہ زہر کا پیالہ پی لو گے اسے ثابت نہیں کر سکو گے؟ کیا آپ یہی باتیں جو آپ نے علماء احناف کے بارے میں کی ہیں یہی باتیں آپ حافظ ابن حجر کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ آپ امام قسطلانی کے بارے میں کر سکتے ہیں، آپ امام بدر الدین عینی کے بارے میں کر سکتے ہیں، امام بخاری کے بارے میں کر سکتے ہیں جو ان روایات کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے اور بڑی بات امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صفحہ نمبر 264 اور صفحہ نمبر 265 ان دونوں صفحوں پر مشکل چیپٹر لے کر آئے ہیں اور جس کا انہوں نے نام دیا ہے صفحہ نمبر 263 پر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ عنوان لے کر آئے ہیں ما یقال بعد التشہد مما رخص فیہ۔ اب اس کے اندر حدیث نمبر 3024، حدیث نمبر 3024، حدیث نمبر 3025، حدیث نمبر 3026، حدیث نمبر 3027، حدیث نمبر 3028، حدیث نمبر 3029، حدیث نمبر 3033، ان سب کے اندر یہ موجود ہے کہ ان سب کے اندر موجود ہے یتشہد الرجل ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو لنفسہ، تشہد پڑھے
پھر اللہ کے پیغمبر پر درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، اور اس کے بعد امام شعبی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے روایت آئی ہے، فرمایا فدعو لی آخرتی کا، کہ تو اپنی آخرت کے لیے بھی دعا مانگ، وہ دنیا کا، اپنی دنیا کے لیے بھی دعا مانگ، ما بدا لکا، جو تجھے اچھا لگے۔ اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ 8 روایات جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، جن میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں بیما بدا لکا، جو تجھے اچھا لگے آپ وہ دعائیں مانگ لے۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 265 بار بلکہ صفحہ نمبر 264 پر حدیث نمبر 3033 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا فرغ من الصلاۃ، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، فرمایا جب تم نماز میں دعا مانگو تو ایسے مانگو، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ کے پیغمبر سے مختلف اوقات میں تشہد کے بعد مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 265 کے اوپر حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی علیہ پھر ایک عنوان لے کر آئے ہیں، من کان یستحب ان یدعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، فرمایا کہ سب سے مستحب بہترین دعائیں عمل نماز کے اندر قرآن کی دعاؤں کا پڑھنا ہے۔ اب ہم آپ کو حدیثوں کے نمبر بتلاتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3034، حدیث نمبر ہے 3035، حدیث نمبر 3034 میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے کان یستحب ان یدعو فی المکتوبۃ بدعاء القرآن، فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ نمازی فرض نمازوں میں اپنی نمازوں کے اندر قرآن کی دعائیں پڑھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث نمبر 3035 میں حضرت طاووس فرماتے ہیں ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، کہ تم نمازوں میں فرض نمازوں میں قرآن والی دعائیں پڑھو۔ حدیث نمبر 3036 میں حضرت امام مجاہد جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امام المفسرین ہیں، انہوں نے وہی روایت نقل کی ہے جو امام طاووس نے اوپر نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 3037 میں حضرت طاووس فرماتے ہیں ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن او قال فی المکتوبہ، فرمایا کہ تم نماز کے اندر فرض نمازوں میں وہ دعائیں پڑھو جو قرآن میں ہیں۔ آگے حضرت ابو داود طیالسی نقل کرتے ہیں حکم بن عطیہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے محمد سے سنا اور ان سے نماز میں دعاؤں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو فرمایا کان احب دعائم ما وافق القرآن، سب سے محبوب دعائیں ان کے نزدیک وہ ہیں جو قرآن کے موافق دعائیں ہیں، یعنی جو الفاظ قرآن والی دعائیں ہیں وہ سب سے بہترین دعائیں۔ حدیث نمبر 3039 میں حضرت محمد سے وہ فرماتے کانا یکرہ ان یدعو فی الصلاۃ بشیء من امر الدنیا، یعنی تم امر دنیا کی جو دعائیں ہیں وہ نماز میں تشہد کے بعد نہ مانگو۔ آگے حدیث نمبر 3040 میں ہے حضرت ابراہیم سے وہ فرماتے ہیں انہ کانا یعجبہ انہ یدعو فی المکتوبۃ بما فی القرآن، انہیں سب سے زیادہ محبوب وہ دعائیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ تو فرض نمازوں میں وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر موجود ہیں، ائمہ محدثین فرماتے ہیں وہ دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ 10 روایات ایک چیپٹر کے اندر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں۔ تو جناب موصوف کا یہ دعویٰ کرنا، کیونکہ زہر کا پیالہ پی لے گا، اس کو ثابت نہیں کر سکے گا، بخاری سے بھی ثابت ہے، مسلم سے بھی ثابت ہے، اسے سنن نسائی سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اس کو لکھا ہے، امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں لکھا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے 2 مشکل ترجمۃ الباب لے کر آئے ہیں، 2 مشکل چیپٹر لے کر آئے ہیں، جن میں 17 روایات ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق جو دعائیں تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ دعائیں پڑھو، اور پھر دوسرا چیپٹر لے کر آئے جو دعائیں قرآن میں ہیں وہ سب سے بہترین دعائیں ہیں۔
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ موصوف بتلا سکتے ہیں؟ یہ دعا کہاں پر ہے؟ یہ دعا پارہ نمبر 13 میں سورۃ ابراہیم میں اس کے آخری رکوع کے اندر موجود ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر موصوف نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر ہم بھی ایک موصوف سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں پڑھی، کیا موصوف اس کا انکار کریں گے؟ زہر کا پیالہ پی لے گا، انکار نہیں کر سکے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔